ایک رنگ کا کالا، آنکھیں ہے نہیں، ہاتھ ٹوٹے ہوئے، پاؤں پھوٹے ہوئے، اور تو کہتا ہے یہ ہے چاند کا ٹکڑا۔ اس نے کہا ذرا میری نظر سے دیکھ، ذرا میری نظر سے دیکھیں۔ تو اس لیے اپنی شے ہر کسی کو سونی لگتی ہے، لیکن جب دشمن سے کوئی پوچھے مسٹر گاندھی کفر کی آندھی، ہمارا دشمن نمبر 1 ہندوستان کا وہ ظالم فرد جس کا نام گاندھی تھا، 1930 میں اس نے سپیشل خطاب کیا تھا اپنے نوجوانوں کو۔ اب جب جوش میں گاندھی آیا، اس نے کہا راما کرشنا کو چھوڑو، یہ کوئی ہسٹوریکل پرسنالٹیز ہیں، یہ کوئی تاریخی شخصیتیں ہیں، اگر قوم کو بنانا ہے تو یہاں سے دور جانا ہے۔ قوم نے کان کھڑے کیے کہ گاندھی کیا بولتے ہیں۔ گاندھی نے ٹھک سے کہا، اس نے کہا I am compelled to mention the names of Abu Bakr and Umar۔ اب ظاہر ہے ایک دشمن جب بولتا ہے تو پہلے اس کا سینہ کھولتا ہے، اور دشمن جب تولتا ہے تو وہ پورا نہیں، وہ تو تولا تولا ماشا ماشا تولتا ہے کہ کہیں میرے اس کی شان نہ ظاہر ہو جائے۔ تو گاندھی جیسا دشمن اعظم مجبور ہے، کہتا ہے مجبوری ہے، ابو بکر عمر کا ذکر ضروری ہے۔ اور پھر اسی نے کہا تھا، اس نے کہا اگر آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، نمونہ کوئی بنانا چاہتے ہو، تو لیٹ اس ٹیک دا ایگزامپل آف عمر۔ عمر مسٹر گویٹے جرمنی کا بہت بڑا مفکر تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر دنیا کے سینے پر 10 سال عمر رہ جاتا تو دنیا میں صرف اسلام ہی نظر آتا۔ یہ عمر ہے، لیکن عمر تیری جتنی عمر ہے تجھے کچھ خبر ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، حضرت عمر رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ عمر کی ساری حیات، عمر کی ساری حیات ایک طرف اور ابو بکر کی ایک رات ایک۔ بتاؤ کوئی پہنچ سکتا ہے صدیق کو؟ اور پھر یہی نہیں، حضرت بلال، آپ جانتے ہیں کیا ہے خیال؟ حضرت بلال سارا زمانہ کعبے کے نیچے کھڑا ہے، یہ کعبے کی چھت پہ چڑھا ہے نا مقام۔ فتح مکہ کے دن بڑے بڑے راٹ، بڑے بڑے راجے، بڑے بڑے خاجے، بڑے بڑے جٹ، بڑے بڑے مہاراج، بڑے بڑے سردار نیچے انگلیاں دانتوں میں رکھ کے حیران، مار گیا ایک حبشی میدان، ایسے کر کے ایک دوسرے کو کونیاں مارتے تھے قریشی سردار۔ وہ کل تک رسیاں ڈال کے گھسیٹتے تھے، پتہ ہی نہیں چلا 10 سال، اتنے سال کے بعد کہاں تھا کہاں کھڑا ہے۔ سیال کوٹ ایک شہر ہے، اس کا ایک بندہ اقبال ہے، وہ کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ وہ بلال حبشی جنت
کا جب دن آئے گا جنتی جنت میں جائیں گے تو میرے نبی نے بتایا میرا بلال جنت کی اونٹنی پہ ہوگا. جب عین جنت کے بیچ میں جائے گا بلال کو جوش جو آئے گا یہ وہاں بھی اذان شروع فرمائے گا اور گونجے گی میرے نبی کی اذان. کہاں جنت میں وہ انگور کھانے والے انگور چھوڑ دیں گے, کھجور والے کھجور چھوڑ دیں گے, ہر کوئی نعمتوں سے منہ موڑ دیں گے اور سارے نبی سارے رسول سارے ولی نظروا الی بلال دیکھیں گے بلال کی طرف اور بلال کہے گا اسد اور سارے کہیں گے نشہدو. نبی کی یاد ہوگی وہاں بھی لگتا ہے محفل میلاد ہوگی. اشہدو نشہدو کے نعرے ہوں گے بیچ میں بلال پیارے ہوں گے. اب عجیب نظارہ ہے کہ بلال کہاں تھا کہاں پہنچا. ایک اور میرے حضور نے فرمایا تھا جب واپس آئے تھے معراج سے, بلال جب میں جنت میں آیا میں نے آگے ایک بندہ چلتا پایا, میں نے جبریل سے سوال فرمایا یہ سایہ کس کا نظر آیا تو حضرت جبریل نے بتایا وہ سونا آپ بھی کرتے ہو کمال یہ آپ ہی کا تو ہے بلال. جی یہ حضور نے ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں پچھلی رات میں جنت میں گیا تھا وہاں اب بلال تو مجھے جس کا یہ مقام ہے صحابہ بلال کو کہنے لگا لگتا ہے کہ تو ابو بکر سے بھی آگے ہے. بلال ایسے تھر تھر رہا ہے کانپے بلال. فرمانے لگے منہ بند رکھنا صدیق کے ساتھ مقابلے کرتے ہو ہمارے. فرمایا انما انا حبشیون میں تو کالا ہوں. میں کل میری اوقات کیا تھی مجھے صدیق نے خریدا ہے میں اس کی خرید ہوں. میرے اوپر اس محسن کا احسان ہے. میرے نزدیک ابو بکر سے ایج سارا جہان ہے. سب سے بلند صدیق کی شان ہے. اور لفظ کیا کہے وہ میں بول رہا ہوں. حضرت بلال نے جوش سے کہا کہ میرا مقابلہ میرے صدیق سے نہ کرو. کیوں؟ فرمایا انما انا حسنۃ من حسنات ابی بکر. میں جو بلال ہوں سیدنا صدیق اکبر کی بے حد بے شمار نیکیاں ہیں. ان میں ایک چھوٹی سی نیکی کا نام بلال ہے. سبحان اللہ. صدیق کی ایک نیکی کا نام واہ جس کی ایک نیکی بلال ہے اس کی نیکیوں کے بارے میں کیا خیال ہے. اللہ اکبر. اسی لیے میرے نبی کے گھر میں چاندنی تھی. میرے نبی کے گھر میں 14ویں رات تھی. رحمت کی برسات تھی. سوئی ہوئی مدنی کی ذات تھی. رحمت کی برسات تھی. میرے کریم آقا صدیق کائنات کے حجرے کا صحن تھا. سرکار ایسے تک رہے تھے. ام المومنین نے عرض کی لجپال کرم فرماؤ ایک بات تو بتاؤ. فرمایا پوچھو حمیرہ پوچھو. لجپال جتنے آسمان کے ستارے ہیں تیرے صحابہ بڑے پیارے ہیں لیکن جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں بھی ہیں. عجیب قسم کا سوال ہے. یعنی اب سوال کرنے والا پہلے تو یہ پکا کرے اپنی سوچ کو کہ نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں. پھر نبی کو یہ بھی پتا ہو کہ میرے کیس امتی کی نیکیاں کتنی ہیں. پھر نبی موازنہ کر سکتا ہے ورنہ موازنہ نہیں ہو سکتا. گویا ام المومنین نے سوال کرتے ہی بتا دیا
دنیا والوں ادھر بھی خبر رکھتے ہیں ادھر بھی نظر رکھتے ہیں، اتھا خود عبد سڈویں دے اتھا حق نال ملویں دے، دماغے کو چکر دے دے ہے الٹی چال کیا پوچھ دی، ادھر کی بھی خبر۔ میرے حضور نے فرمایا ام المومنین کیا کہا؟ حضور جتنے ستارے ہیں اتنی کسی صحابی کی نیکیاں ہیں؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا نو ٹوٹل، کوئی حساب نہیں، کوئی شمار نہیں۔ میرے نبی نے یہ نہیں بولا، فرمایا ہاں ہیں۔ اچھا آپ کو یہ بھی پتا ہے کس کی کتنا نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہیں۔ حضور کس کی؟ دل میں تھا کہ اب میرے بابا کا نام آئے گا، اب میرے بابا کا نام آئے گا، لیکن سرکار نے فٹ فرمایا میرا عمر۔ بی بی نے سر جھکایا، سرکار نے فرمایا جواب پسند نہیں آیا؟ ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ ذرا ایک جگہ پہ میں تقریر کرنے گیا تو تقریر کر کے جب میں فارغ ہوا تو جس نے مجھے بلایا وہ ذرا ناراض ہو کے میرے نیڑے آیا۔ میں نے کہا میں نے تقریر میں ایسا کوئی فاؤل لفظ تو نہیں فرمایا، پر نصیب دشمنا آپ کے منہ پہ بارہ کس نے بجایا؟ اس نے آہستہ سے مجھے فرمایا تیری تقریر چ میرا نام کتے بھی نہیں آیا۔ تو انہوں سمجھ نہیں آیا؟ اللہ اکبر۔ اب تو یہ توقع ہوتی ہے کہ قادری صاحب کو جو بندہ پھیکی چائے بھی پلائے اس کا بھی خیال ہوتا ہے کہ پہلے ترے واری میرا نام ہی لمی۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بندہ چاہتا ہے میری اپریسیشن ہونی چاہیے، آخر میں نے تمہیں چائے پلائی ہے۔ لیکن وہاں معاملہ عجب ہے، ہر کوئی چاہتا ہے چلو میرا نہ صحیح میرے پیاروں کا، اور حق بنتا ہے، حق بنتا ہے اپنے پیاروں کا ذکر سننا۔ بی بی زلیخا جب حضرت یوسف تو جا بیٹھے ادھر، اب ان کی کیسے ہو گزر بسر؟ اب انہوں نے ڈیرا لگایا، جو بھی آیا اس نے یوسف کا قصہ سنایا، 500 روپیہ اس کے کھاتے لگایا۔ اب پتا لوگوں کو چلا کہ جو یوسف کی باتیں سناتا ہے وہ روز کی مزدوری مفت میں پاتا ہے۔ اب ہر کوئی زلیخا کے دروازے پہ آتا ہے، آ کے کہتا ہے بی بی آج میں نے دیکھا سونا یوسف تلے والے جوتے پہن کے جا رہا تھا، یہ لے 500 روپیہ، وہ گیا۔ دوسرا آیا آج گھوڑا بڑا سونا تھا، یوسف سج رہا تھا۔ سمجھدار بندے آئے، انہوں نے کہا او بی بی تو پاگل ہو گئی، لٹیری دنیا تجھے لوٹ رہی ہے۔ یہ پاپی لوگ جھوٹے قصے سناتے ہیں، تجھے لوٹ لوٹ کے لیے جاتے ہیں۔ آگے زلیخا نے کہا مجھے سارا پتا ہے۔ اچھا تجھے پتا ہے پھر بھی لوٹ رہی ہے؟ کہا جی ہاں پھر بھی لوٹ رہی ہوں، پر کیوں؟ اس نے کہا او دانشورو، او پڑھے لکھو، ایک بات بتاؤ، یہ لوٹنے والے مجھے کس کے نام پہ لوٹتے ہیں؟ مفت خرید کرے کوئی سانو، مفت خرید کرے کوئی سانو، تے نام لوے سجنا دا۔ اس لیے یہ حق ہے کہ جس سے بندے کو ہو پیار اس کا ہونا چاہیے ذکر اذکار، یہ حق ہے میرے یار، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن صدیقہ کائنات کو تو بابے سے بھی بڑا پیار تھا، تو کہا میرے کریم میرے تو دل میں تھی کہ میرے بابا کا نام آئے گا، پر آپ نے عمر کا نام لے دیا۔ فرمایا اگلی بات تو تم نے بی بی سنی نہیں، پہلے ہی بول پڑی ہو، جلد بازی نہ فرماؤ، مسئلہ پورا سن پاؤ۔ جی سرکار، فرمایا جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی میرے عمر کی نیکیاں ہیں، لیکن عمر کی ساری حیات ایک بار
سے تے ابو بکر دی ایک رات سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ. صدیق اکبر کا جو مقام ہے فرشتوں کی طرف سے بھی اسے حضور فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات آسمانوں کی دنیا میں گیا. امام طبرانی نے امام حیثمی نے یہ حدیث نقل کی, کہتے ہیں جب میں آسمانوں میں گیا جہاں بھی میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا پایا ساتھ ہی مجھے ابو بکر کا نام بھی نظر آیا. پھر حضور نے یہ بھی فرمایا جب میں جنت میں آیا میں نے ایک خاص درخت پایا, درخت کے پتے پتے پہ جہاں میرا نام تھا وہی صدیق کا نام تھا. لیکن جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ, جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ, جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں, جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں. اور یہ بھی علم میں رکھو جب قیامت کا دن آئے گا اور اللہ اپنے محبوب کو مقام محمود پہ جلوہ فگن فرمائے گا تو اب اللہ کے محبوب کی عزت کا پھریرا لہرائے گا. اچانک جہنم کا داروغہ مالک جہنم کا داروغہ وہ اپنے منبر پہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا من عرفنی فقد عرفنی, جس نے مجھے پہچانا پہچانا, جو نہیں پہچان سکا انا مالک میرا نام مالک ہے, میں داروغہ دوزخ ہوں. ان اللہ امرنی ان ادفع مفاتیح جہنم الی محمد, مجھے آرڈر ہوا ہے کہ میں جہنم کی چابیاں محمد عربی کے حوالے کر دوں. کہ لے مدنی انہوں نے ادے تھے انہوں نے اللہ اللہ. اب فرماتے ہیں ابھی مالک چپ ہوگا, دوسرا منبر ظاہر ہوگا اور اس پہ آئے گا رضوان. علامہ خفاجی نے نسیم الریاض میں نقل کیا کہ فرمایا دوسرا جنت کا داروغہ رضوان آئے گا, اونچے منبر پہ چڑھ جائے گا اور کہے گا او میدان حشر والو ان اللہ امرنی ان ادفع مفاتیح الجنہ الی محمد, میں جنت کی چابیاں محمد عربی کے حوالے کر دوں. لے جس کو مرضی آئے, چابیاں جس کے پاس ہیں تالے اسی کے پاس ہیں. اللہ اکبر. مجھے حکم ملا ابھی تھوڑی دیر گزرے گی پھر دونوں بولیں گے, کہیں گے رب نے تو حکم دیا جنت جہنم کی چابیاں میرے محمد عربی کے حوالے کر دو, لیکن انہوں نے ہمیں آرڈر دیا ہے کہ جنت اور دوزخ کی چابیاں میرے ابو بکر و عمر کے حوالے کر دو. اب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ان کے حوالے کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا تھا, علماء بیٹھے ہیں, سرکار نے فرمایا وزیر آیا فی السماء و وزیر آیا فی الارض. فرمایا لوگو اس پوری بزم کائنات کا سلطان اعظم میں ہوں, ادھر بھی حکومت میری ہے ادھر بھی حکومت میری ہے. اللہ اکبر. فرمایا وزیر آیا فی السماء
وزیرا یا فی الارض، میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، میرے دو وزیر زمینوں میں ہیں۔ صحابہ جو مانتے تھے حضور کی شان سن کے خوش ہوتے تھے، ظاہر ہے مانتے جو تھے تو پیار بھی کرتے تھے۔ یہیں سے پتا چلتا ہے کہ جب حضور کی شان آوے، اگر بندے کے چہرے پہ گلاب کی لالی بکھر جاوے تو بے شک بندہ مومن کہلاوے، لیکن جس کے ماتھے پہ واٹ چڑھ جاوے ہماری طرف سے بے شک دریائے توی میں جاوے۔ اللہ کرے تو نہ سمجھ نہ آئے۔ جب ماشاء اللہ، اللہ اکبر، میرے علامہ نیاز بے انداز الازہری صاحب وہ بھی جلوہ فرما ہے، اصل میں انہوں نے دیر سے جلوہ دکھایا ہے۔ اس کو میں علامہ نیاز صاحب کو کہا کرتا ہوں کہ دیر لگی تم کو آنے میں، لیکن شکر ہے پھر بھی آئے تو آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا، ویسے ہم گھبرائے تو شکر ہے آئے تو۔ یا ہو سکتا ہے میں نے دیر سے دیکھا ہو، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں کیا کہہ رہا تھا، حضور نے فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں، دو وزیر زمینوں میں۔ صحابہ نے پوچھا حضور صدقے جاؤں آسمان میں آپ کے وزیر کون ہے؟ لیکن سونا چھوٹی سی اور اپیل ہے کہ زمین کے وزیروں کے نام بتاؤ، یہاں کے کون سے وزیر ہیں؟ فرمائے ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، یہ میرا سینئر وزیر ہے، سینئر نہیں موسٹ سینئر، یہ میرا وہ وزیر ہے۔ سونا دوسرا، فرمایا دوسرے کا نام عمر ہے، یہ وزیر ہے۔ تو وزیر کا معنی یہی ہوتا ہے کہ سلطان کے اختیار سارے بادشاہ کے پاس ہوتے ہیں، بار سارے وزیر کے پاس